نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 75 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الا عباد اللہ المخلصین یہاں سے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحًا فَلَا نِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہمیں پکارا نوح نے تو یقیناً اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ہم نے نجات دی اور اس کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی مصیبت سے، کہ بلا شبہ ہم نے نوح نے ہمیں پکارا، نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود جب صرف 80 لوگ ایمان لائے اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ کسی کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اپنے رب کو پکارا، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، سورۃ القمر آیت نمبر 10۔ یا اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ چنانچہ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو طوفان بھیج کر ہلاک کیا، اور ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے۔ اہلہ سے مراد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، جن میں ان کے گھر کے وہ افراد بھی ہیں جو مومن تھے۔ بعض مفسرین نے ان کی کل تعداد 80 بتلائی، اور اس میں آپ کی بیوی اور ایک لڑکا شامل نہیں جو مومن نہیں تھے، وہ بھی طوفان میں غرق ہو گئے۔ کرب عظیم، زبردست مصیبت سے مراد وہی سیلاب عظیم ہے جس میں یہ قوم غرق ہوئی تھی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے بنایا اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے والے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی چھوڑا اس پر پیچھے آنے والوں میں۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں سب نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے ایمان لانے والے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اس کے گروہ میں سے یقیناً ابراہیم ہے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس پاک صاف دل کے ساتھ۔ اِذْ قَالَ، جب اس نے کہا، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، مَاذَا تَعْبُدُونَ، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، اور اس کی اولاد کو، اور ہم نے بنایا اس کی اولاد کو باقی رہنے والے۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافث، انہی کے بعد ان کی نسل چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی طرح آدم کے بعد یہ دوسرے ابو البشر ہیں۔ سام کی نسل سے عرب، فارس، روم اور یہود و نصارہ ہیں۔ حام کی نسل سے سوڈان، مشرق سے مغرب تک، یعنی سندھ، ہند، نوب، زنج، حبشہ، قبط اور بربر وغیرہ ہیں، اور یافس کی نسل سے صقالیہ، ترک، خضر اور یاجوج اور ماجوج وغیرہ ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور ہم نے باقی چھوڑا اس پر، یعنی اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا، اور وہ سب نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ نوح پر سلام، کہ نوح پر سلام ہو، نوح پر تمام جہانوں میں۔
بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ان کی ذریت کو باقی رکھ کے اور پچھلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھ کے ہم نے نوح علیہ السلام کو عزت و تکریم بخشی، اسی طرح جو بھی اپنے اقوال اور افعال میں محسن اور اس باب میں راسخ اور معروف ہوگا، اس کے ساتھ ہم ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں تھا، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، اور بے شک اس نوح کے گروہ میں سے یقیناً ابراہیم بھی ہے۔ شیعتن کے معنی گروہ اور پیروکار کے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین اور اہل توحید کے اسی گروہ سے ہیں جن کی نوح علیہ السلام ہی کی طرح انابت اللہ کی توفیق انہیں خاص نصیب ہوئی۔ جب وہ آیا اپنے رب کے پاس پاک صاف دل کے ساتھ، تو جب اس نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو اللہ کے سوا تم سب چاہتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کیا تمہارا خیال تمام جہانوں کے رب کے بارے میں؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، بس اس نے دیکھا ایک نظر دیکھنا ستاروں میں۔ فَقَالَ، پھر اس نے کہا إِنِّي سَقِيمٌ، بے شک میں بیمار ہوں۔ فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ وہ سب واپس چلے گئے اس سے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ، پھر متوجہ ہوئے ان کے معبودوں کی طرف، بس اس نے کہا أَلَا تَأْكُلُونَ، کیا نہیں تم سب کھاتے ہو؟ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، کیا ہے تم کو کہ تم نہیں سب بولتے؟ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر مارتے ہوئے دائیں ہاتھ سے۔ کیا جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو تم چاہتے ہو اللہ کے سوا؟ یعنی اپنی طرف سے ہی جھوٹ گھڑ کے یہ معبود ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ یہ پتھر اور مورتیاں ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے تمام جہانوں کے رب کے بارے میں؟ یعنی اتنی کبھی حرکت کرنے کے باوجود کیا وہ تم پر ناراض نہیں ہوگا اور تمہیں سزا نہیں دے گا؟ پس اس نے دیکھا ایک نظر دیکھنا ستاروں میں، پھر اس نے کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ آسمان پر غور و فکر کے لیے دیکھا، جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یا اپنی قوم کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ میں مؤثر مانتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کا وہ دن آیا جسے وہ باہر جا کر بطور عید اور قومی تہوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تنہائی اور موقع کی تلاش میں تھے تاکہ ان کے بتوں کا تیا پانچا کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی تو میں اپنا منصوبہ بروئے کار لے آؤں گا، اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ بات چونکہ خلاف واقع تھی، اس لیے حدیث ثلاثہ کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا، لیکن یہ ایسی خلاف حقیقت بات نہیں جس پر پکڑ ہو۔ اس کی ضروری تفصیل سورہ انبیاء آیت نمبر 63 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اس سے پیٹھ پھیرتے ہوئے، پھر متوجہ ہوا ان کے معبودوں کی طرف، پس اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ یعنی جو حلویات بطور تبرک وہاں پڑے ہوئے تھے، جو چیزیں کھانے کی ان کے سامنے پڑی تھیں، جو انہیں کھانے کے لیے پیش کی گئی تھیں، جو ظاہر بات ہے انہوں نے نہ کھانی تھی نہ کھائیں، بلکہ وہ جواب دینے پر بھی قادر نہ تھے، اس لیے جواب بھی نہیں دیا۔ کیا ہے تمہیں کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ متوجہ ہوا ان پر دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے، یعنی
ان کو زور زور سے مار کر انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور زور زور سے مار کر انہیں توڑ ڈالا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، پھر وہ سب آئے اس کی طرف، سب دوڑ رہے تھے۔ فقال، اس نے کہا، أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم سب عبادت کرتے ہو اس کی جسے تم خود تراشتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں، وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اسے بھی جو تم سب کرتے ہو۔ قالوا، وہ سب کہنے لگے، قالوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا، اس کے لیے ایک عمارت ہے۔ فَأَلْقَوْا فِي الْجَحِيمِ، پھر پھینک دو اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ فَأَرَادُوا، چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا، بِہِ، اس کا، قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ایک چال چلنے کا تو ہم نے کر دیا انہیں سب سے نیچے۔ وقال، اور اس نے کہا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، ان قریب ضرور وہ راستہ دکھائے گا مجھے۔ ربی حبلی، اے میرے رب تو عطا کر مجھ کو، من الصالحین، نیک اولاد میں سے۔ تو وہ آئے ان کی طرف دوڑتے ہوئے۔ یزفون یسرعون کے معنی میں ہے دوڑتے ہوئے آئے، یعنی جب میلے سے آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، تو فوراً ان کا ذہن ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا، جیسے کہ سورہ انبیاء میں تفصیل گزر چکی ہے۔ چنانچہ انہیں پکڑ کر عوام کی عدالت میں لے آئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ ان پر اور ان کی بے عقلی اور ان کے معبودوں کی بے اختیاری واضح کر دیں۔ اس نے کہا، کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی جسے تم خود تراشتے ہو؟ یعنی وہ مورتیاں اور تصویریں بھی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہیں معبود سمجھتے ہو، یا مطلق تمہارا عمل جو بھی تم کرتے ہو، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے، تم بناؤ ان کے لیے عمارت، اس ایک عمارت مقام، پھر پھینک دو اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ انہوں نے کہا، چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا تو ہم نے کر دیا انہی کو سب سے نیچا، یعنی آگ کو گلزار بنا کر ان کے مکر و حیلے کو ناکام بنا دیا۔ بس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی چارہ سازی فرماتی ہے اور آزمائش کو عطا میں اور شر کو خیر میں بدل دیتی ہے۔ اور اس نے کہا، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، ان قریب ضرور وہ راستہ دکھائے گا مجھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ باب العراق میں پیش آیا اور بالآخر یہیں سے ہجرت کی اور شام چلے گئے اور وہاں جا کر اولاد کے لیے دعا کی۔ اے میرے رب تو مجھے عطا فرما ایک لڑکا نیکوں میں سے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے خوشخبری دی اسے ایک بردبار لڑکے کی۔ حلیم کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ بچہ بڑا ہو کر بردبار ہوگا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي، پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ بے شک میں ذبح کر رہا ہوں تجھے۔ فَانظُرْ، پس تو دیکھ، ماذا ترى، کیا دیکھتا ہے خیال میں؟ قال، اس نے کہا، یا ابت افعل، اے میرے ابا جان اب کر گزریے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب ضرور آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو تو اس نے کہا، اے میرے بیٹے، بے شک میں خواب دیکھتا ہوں کہ بے شک میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، پس تو دیکھ تو کیا خیال کرتا ہے؟ اس نے کہا، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ان قریب آپ ضرور پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔
یعنی دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا، بلوغت کی قریب پہنچ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بچہ 13 سال کا تھا۔ پیغمبر کا خواب وحی اور حکم الہی ہوتا ہے جس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ بیٹے سے مشورے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا بھی امتثال امر الہی کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا امتی، فرما بردار اور اپنا مقرب بندہ بنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔